اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں طاقت دی ہے اور ہمیں وسائل عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان کو تقدیر سے جوڑا جائے تو کچھ لوگوں کے پاس اگر وسائل کم ہیں تو ان کے پاس اللہ نے وقت دیا ہے اور طاقت جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس طاقت اور وسائل تو ہیں لیکن وقت کم ہے، اور کچھ کے پاس تو وقت بہت ہے، وسائل بہت ہیں لیکن طاقت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ وقت، طاقت اور وسائل کو کیسے ترجیح دیں اپنی اس زندگی میں؟ اگر میں ترجیحات کی لسٹ بناؤں تو میری جو ٹاپ ترجیحات ہوں گی 4، اس میں سب سے پہلے میں صحت اور خوشحالی کو پہلا نمبر دوں گا، اور دوسرا نمبر میرا تعلقات کا ہوگا، اور تیسرا شخصی ترقی اور تعلیم کا ہوگا، اور چوتھا مقصد اور شوق ہوگا۔ اور اس وقت جس عمر میں ہم لوگ ہیں، ہمیں ان ترجیحات کو، جس کو بھی ان ترجیحات میں سے بہتر کریں گے، اس کو اپنی وہ تینوں جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں ان کو لگا دیں گے۔ اگر ہم اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں وقت دینا چاہیے، ہمیں صبح صبح نکل کے واک کرنی چاہیے، ورزشیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح میڈیسن وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہیے۔ ساری دنیا میں لوگوں کی پہلی پرائورٹی یہی ہے، لیکن یہاں ہم لوگ انڈو پاکستان میں صحت کو پہلی پرائورٹی نہیں دیتے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ صحت آپ کی اولین پرائورٹی ہونی چاہیے۔ جو نمبر 2 پہ آپ پرائورٹی لگائیں وہ ہے تعلقات۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ہمیشہ کنٹیکٹ میں رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھیں، اپنے ملنے ملانے والوں کے ساتھ، جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی شخصی ترقی جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے امپروو ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں، آپ کو اچھے لوگوں سے ملنا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں ہمیں اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنے علاوہ کسی کو بہتر آدمی نہیں سمجھتے، تو یہ جب تک ایگو ہے ہماری شخصی ترقی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایگو کو کل کرنا ہے۔ ہم نے 5 ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو ہم سے بہت بہتر ہیں، جن سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سیکھنے والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ کون سا لباس جو ہے نا وہ پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی خوراک کا پتہ کرنے کے لیے کوئی ہمارا ایسا دوست ہو جو ہمیں بتائے کہ ہمیں اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے کیا کھانا پینا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی جگہیں مل جائیں گی، شعبے مل جائیں گے جہاں استاد کی بہت ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے جہاں آپ کمزور ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں آپ میں استاد کی کمی ہے، تو زندگی میں استاد پکڑ لیں۔ یہاں ہمارے ملک پاکستان اور ہمسایہ ملک انڈیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے، روحانی مرشد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آج کی جو جدید دنیا ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، روحانی مرشد تو ایک ہونا چاہیے یا ایک ہی ہوگا، لیکن زندگی کے ہر شعبے کا بھی ایک مرشد ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس سے سیکھیں گے نہیں، آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، آپ اس دنیا میں ایک بہتر طور پہ زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو اپنی لائف کو پڑھنے میں لگائیں، سیکھنے میں لگائیں،
دیکھیں، جب آپ کا سیکھنے کا عمل رک جائے گا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی۔ جن لوگوں کو سیکھنا سکھانا نہیں آتا، آپ دیکھیں وہ محفلوں میں، وہ رشتہ داروں میں، وہ لوگوں میں وہ عزت نہیں پاتے جن لوگوں نے جو سیکھا ہوا ہے، جو عزت ان لوگوں کو ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو چوتھے نمبر پہ ہے، جو شوق ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو ہاکی کا شوق ہے، کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو میں کہوں گا اپنے شوق کو بھی پورا کریں۔ شوق پورا جب ہوتا ہے تو بہت خوشی ملتی ہے، بہت تسکین ملتی ہے۔ تو میں اس سے پہلے آپ سے جو 3 چیزیں ڈسکس کی تھی، میں ان کے بارے میں آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب آپ یقینی طور پہ وقت اور طاقت تو پوری طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے جو وسائل ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے نا اس کو آپ کم سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں جانا ہے تو ہمارا وسیلہ جو ہے کوئی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، اسی طرح چلنا پھرنا ہے یا کسی جگہ کچھ بھی کرنا ہے تو ہم لوگ وسائل کو کم سطح پہ سمجھتے ہیں، جبکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے اچھے ساتھی ہیں، یہ بھی آپ کے ریسورسز ہیں۔ زندگی میں یہ وسائل جو ہے نا آپ کبھی نہ بھولیں۔ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو یہ سب سے بڑے وسائل ہیں۔ کبھی آپ کے پاس دولت مال نہیں بھی ہوگی تو یہ وسائل آپ کے کام آئیں گے۔ کسی جگہ آپ گئے ہوں گے تو آپ کو ان وسائل سے آپ کو وہ آپ کا جو کام رکا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ زندگی میں اپنے لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھیں، یہ آپ کے بہترین وسائل میں سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو دوبارہ سے آپ کی جو پرائرٹیز ہے اس پہ لے جاتا ہوں۔ تو اپنی پرائرٹیز سیٹ کر لیں بھائیو، اپنی صحت کو اچھا دھیان دیں، بیماریوں سے بچیں، اس سے آپ باقی معاملات زندگی کے بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوست احباب سے اچھے تعلقات رکھیں، یہ آپ کے اچھے وسائل ہیں۔ اور اپنی شخصیت کو اچھی ایجوکیشن دلائیں، اچھی کتابیں پڑھتے رہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ بھی کتابیں سن سکتے ہیں، تو ان سے آپ سیکھیں۔ جو لوگ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں ہمیشہ اچھا ٹرن آتا رہتا ہے، وہ زندگی کی اچھی منازلیں طے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مقصد اور اپنے شوق کو بھی نہ بھولیں، اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ تو زندگی میں جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت آپ کے پاس پیسے ہوں اور شاید باقی ریسورسز بھی ہوں، لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ آپ کو سیب دے دیا جائے تو وہ آپ کے دانت نہیں ہوں گے، کیسے کھائیں گے؟ خروٹ دے دیا جائے تو کیسے توڑیں گے؟ اسی طرح اس وقت آپ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آج جس زندگی کے آپ حصے میں ہیں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور میری کسی بھی جگہ اگر کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ بہتری لا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ کہاں پہ میں اور بہتری لا سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔